میں سب سے پہلے تو کیونکہ حکومت سے جواب لینا بنتا ہے. یہ جو کل ہوا, پہلے میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا بیرسٹر صاحب, پھر آپ کہیں گے کہ یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن ابھی تک معاملہ ادھر ہی گھوم رہا ہے. اور آج میں وہ دیکھ رہا تھا جنید اکبر خان صاحب کی ٹویٹ, انہوں نے کہا جی اگر آپ کا یہ دلیل آپ دیتے ہیں کہ جی وہ وہاں پر ملاقات ہوتی ہے, وہ سیاسی ملاقات میں تبدیل ہو جاتی ہے, باہر آ کے سیاسی گفتگو ہوتی ہے, تو بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی ہے, ان کے بچے, ان کی فیملی, وہ بھی 2-2.5 مہینے سے خوار ہو رہے ہیں, ملاقات ان کی بھی نہیں ہو رہی. تو کیا انہوں نے کوئی سیاسی بات کرنی تھی؟ وہ تو خاموشی سے آتے ہیں اور خاموشی سے ملاقات کے بعد چلے جاتے ہیں. آپ نے تو ان پہ ملاقات کی پابندی بھی لگا رکھی ہے, تو اس کا کیا توق بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ منیب صاحب. بات یہ ہے کہ متواتر طور پہ ملاقات ہوتی رہی ہے بشرا بی بی کی فیملی کی, اور بالکل وہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے, یہ اب میں آپ سے ہی سن رہا ہوں کہ ان کی ملاقاتوں پہ بھی پابندی ہے اگر ان کی فیملی نہیں مل رہی. ویسے تو خاموشی سے آ کے وہ فیملی کے جو معاملات ڈسکس کرنے ہوتے ہیں یا ملاقات کا دن ہوتا ہے, وہ بالکل ان سے ملاقات کر لیتے ہیں, اور کوئی شور و واویلا نہیں کھڑا کرتے یا کوئی رکس کریٹ نہیں کرتے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کرتے, جس طرح خان صاحب کی جو ہیں پارٹی کے لوگ یا بہنیں آ کے کیا کرتی تھیں. اور پھر سیاسی گفت و شنید جو ہوتی تھی یا گفتگو اڈیالہ کے احاطے میں یا اس کے ارد گرد جو پیرامیٹر ٹیریٹوریل جو اس کے پیرامیٹرز ہیں ادھر, وہاں پہ بالکل سیاسی گفتگو ہوتی تھی. آخری دفعہ جب اجازت ملی عظمیٰ صاحبہ کو, جو ان کی بہن ہے, شاید یہ تمام تر ایک معاملہ اس طرح تھا کہ شاید وہ انتہائی غیر سیاسی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی دوسری دیگر بہنوں کی طرح جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور وہ ایک بیانیہ بنانے کی جو ہے پیغام کے حوالے سے, اور پھر بیانیہ اور پھر جس طرح کی گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. بالکل جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ آلٹر کر سکتا ہے میٹنگ کے اسکیجولز, یا اس کے علاوہ جو میٹنگ کا ٹائم ٹیبل ہے, کس سے ملاقات ہونی ہے کس سے نہیں ہونی, تو یہ تو اس کی ثوابدید ہے, اس کا اختیار ہے. اور اگر ایسی کچھ بات وہ سمجھتا ہے کہ جیل مینول کے مطابق یا اس کی کوئی وائلیشن ہوگی, تو بالکل وہ اس کو میٹنگز کو جو ہے ختم بھی کر سکتا ہے, امینڈ بھی کر سکتا ہے, کینسل بھی کر سکتا ہے. اچھا نہیں, بٹ مجھے صرف یہ بتائیے اب آپ کی تیاری اگلی کیا ہے؟ کیونکہ آج جو اختیار ولی صاحب ہیں وہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب آپ کہاں بھیج رہے ہیں عمران خان صاحب کو؟ کس صوبے میں ان کو بھیجنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کس جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں آپ؟ صوبے سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہت دور ہو جائے سب کچھ؟ نہیں دیکھیں, یہ تمام تر معاملہ تھوڑا سا مجھے اگر آپ وقت دیں تو میں اس پہ آپ کی بھرپور قسم کی روشنی بھی ڈالوں گا. اور کچھ سٹیٹمنٹس ایسی تھیں, اس کے بعد حکومت بالکل الرٹ ہوئی ہے. نورین صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی بھارتی ٹی وی چینل پہ, اور ایک جو پلان کیا گیا تمام تر معاملہ, انہوں نے کہا کہ جی اڈیالہ کی دیواریں کون سی اونچی ہیں, اڈیالہ کو گیٹ یا اس کا دروازہ توڑنا یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. یہ میں چاہوں گا کہ آپ کلپ بھی اپنے اس شو میں چلائیں اور دکھائیں, قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح جو ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت تمام تر معاملہ آگے بڑھایا جا رہا تھا. تو ایک سیکیورٹی کنسرن تو ہے. آپ ایک سیاسی شخصیت ہے, کم ٹو تھنک آف اٹ, اڈیالہ obviously highly secured prison ہے, کیا واقعی وہاں پر یہ پریکٹیکلی ہو سکتا ہے کہ کوئی دیواریں پھاند کے اندر چلا جائے اور جس مرضی, اور آف آل دا پیپل عمران خان صاحب جو کہ ایک ہائی ویلیو شخصیت ہے, ان کو وہاں سے وہ نکال کے لے جائے؟ از اٹ پاسبل, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بھی ٹینڈنسی ہے تحریک انصاف میں وہ یہ کر جائیں گے؟ دیکھیں کوشش تو کریں گے, اور پھر ایک لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی سچویشن جو کہ ایک متواتر طور پہ پرسسٹنٹ ہے, وہ جو صورتحال ہے اور وہ صورتحال رہے گی. اسی حوالے سے دیکھیں ٹرانسفر آف پریزنس کی جہاں تک آپ نے بات کی, جو آپ کا سوال تھا, یہ ایک بڑا معمولی سا عمل ہے, اور اس میں یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس میں کوئی کام نہیں ہے. ایک بڑا یوزول اور آرڈنری یہ کام ہوتا ہے قانون کے مطابق. آپ کو یاد ہوگا پہلے اڈیالہ جیل میں تھے میاں محمد نواز شریف صاحب, اور اس کے بعد پھر کوٹ لکھپت ٹرانسفر ہو کے, اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ٹرانسفر ہوئی, دیگر پریزنرز کی بھی. خان صاحب بھی اٹک سے یہاں پر آئے ہیں, ظاہری بات ہے. جی ہاں جی بالکل. تو یہ کوئی ایسا آؤٹ آف آرڈنری کوئی ایسا کام نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ بھی جو اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے, آئندہ ہو سکتا ہے, بالکل. اور اسپیشلی
دیر از اے لائکلیہڈ اینڈ دا ریزن از بیکاز ہم بالکل اس پہ سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیانات ان کی اپنی بہن کے تھرو آئے اور پھر جو انٹرنل جو ایک کنسپریسی ہیچ کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو ہمیں بالکل جو سخت سے سخت سیکیورٹی اقدامات اٹھانے ہیں ہم وہ بالکل اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ خالی انمیٹس جو ہیں وہ دیگر انمیٹس بھی ہیں, خالی ایک انمیٹ نہیں ہے 804, اس کے علاوہ بھی انمیٹس ہیں جن کی سارے نہ ہی سابق وزیر اعظم ہے, نہ ہی پی ٹی آئی کے بانی ہے. میں ذرا شفیع جان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. شفیع جان صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی مضبوط حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوگا, بیرسٹر صاحب کو تو کوئی لگتا ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں گے تو جو طاقت ہے وہ خیبر پختونخوا سے آئے گی, اور آپ پٹیالہ جیل کی دیواریں پھاندنے کی بھی کوشش کریں گے اور خان صاحب کو نکالنے کی بھی کوشش کریں گے. اور حوالہ وہ دے رہے ہیں محترمہ نورین خانم صاحبہ کا, جو انہوں نے ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا. تو کیا آپ یہ بات ذمہ داری سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پوائنٹ پر جا سکتا ہے معاملہ, یا یہ صرف کسی انٹرویو یا جلسے جلوس کے اندر بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے, ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. جی دیکھیے بیرسٹر صاحب نے جو بات کہی, ایک حوالہ دیا انڈین چینل کا نورین صاحبہ کے بیان کا, تو آج تک اگر ہم نے قانون ہاتھ میں لیا ہو تو یہ بتا دیں. 26 نومبر کو لاشیں ہماری گری, ہم نے تب بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا. لوگ ہمارے اندر ہیں, ایف آئی آر فیک ایف آئی آر ہمارے اوپر ہیں, جعلی مقدمات کے اندر ہمارے لیڈر اندر ہے. ہم نے تو کبھی بھی کسی موڑ پہ بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. تو یہ ایک بیان کو پکڑ کے ایک بہانہ بنا رہے ہیں, ایسا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے. اچھا, کل رات جو ہوا آپ نے دیکھا ہوگا, جو ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے, کون سے مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. مطلب ان کی ایج آپ دیکھ لیں, ایک نان پولیٹیکل فیمیلز ہیں, وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں, شاید خٹک صاحب کا پاؤں فریکچر ہو گیا ہے, وہ ان کے پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ہمارے پارلیمانی لیڈر ہے. جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ ہوا, جس طریقے سے کارکنوں کے ساتھ کل رات کو ایک سرد رات میں واٹر کینن کا استعمال ہوا, تو کون سے مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ جب ہم جاتے ہیں اڈیالہ تو یہ کرفیو لگا دیتے ہیں, ارد گرد ناکے لگا دیتے ہیں. پھر خان صاحب کا ایک تحریک انصاف کا جنون ہی ہے, یہ کہتے تھے کہ جی یہاں پہ منگل کے دن کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. ان کے لوگ آ کے دھمکیاں دیتے تھے, اڈیالہ کا گیٹ نظر نہیں آئے گا, اڈیالہ کی جیل کی روڈ نظر نہیں آئے گی. پھر آپ نے کل دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ موجود تھے, باہر جو اڈیالہ کی روڈ تھی اس پہ دفعہ 804 نافذ تھا, ارد گرد کرفیو تھا, 5 کلومیٹر لوگ پیدل چل کے آئے, میں خود 5 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں پہنچا ہوں. تو رات کو جو انہوں نے وہاں پہ جو ظلم و فسادیت کی, اور ہمیشہ انہوں نے عورتوں پہ کیا ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, بے نظیر بھٹو سے لے کے بشرا بی بی تک, بشرا بی بی سے لے کے کل رات تک, ہمیشہ انہوں نے ظلم عورتوں پہ ہی کیا, عورتوں کو ہی نشانہ بنایا ہے. اور یہ خود بھی دیکھیں, ہماری عورتیں جو ہیں, اگر علیمہ بی بی ہے, نورین بی بی ہیں, بشرا بی بی ہے, وہ غیر سیاسی ہیں. ان کی عورتیں تو سیاست میں ہیں. مریم نواز تو سیاست کر رہی ہیں اس وقت, چیف ایگزیکٹو ہے, جس طریقے سے بھی آئی ہیں, وہ سی ایم پنجاب ہیں, اور پنجاب پولیس ان کے انڈر آتی ہے, سی ایم صاحبہ کے انڈر آتی ہے. ان کے کہنے پہ کل جو بھی ہوا ان کے کہنے پہ ہوا.